قال الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور محترم حاضرین، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت 31 کی تلاوت کی. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، آدم کی اولاد، مسجد کے اندر یا مسجد کے پاس تم لوگ زیب و زینت اختیار کرو. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ اس کی عبادت کے لیے دنیا کے اندر بنائے گئے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے اور یہاں چیخ و پکار چلانے، شور و شباب کرنے سے بھی بچ کرنا. حتیٰ کہ نماز کوئی پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر تو اس بات کا بھی ہمیں تعلیم اس بات کی بھی دی گئی ہے کہ قرآن مجید بھی زور زور سے نہ پڑھنا چاہیے تاکہ کسی کی نماز میں خلل نہ ہو جائے. دنیاوی باتیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور اس کے علاوہ کسی بات کو بحث کو زوردار طریقے سے بحث کے انداز میں گفتگو کرنا بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے. لڑائی جھگڑا یہ تو بالکل نہ ہو. ہم سب اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ اللہ کے گھر ہے، جب اللہ کے گھر میں داخل ہو تو آدمی کس طرح داخل ہونا چاہیے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو. عاجزی اور انکساری کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہو. حتیٰ کہ مسلمانوں کو اس بات کی بھی تعلیم دی گئی کہ اگر نماز کھڑی ہو چکی ہے اور امام رکوع میں جا چکے ہیں تو اس رکعت کو پانے کی شوق میں بھی دوڑ کرنا ہے. پورے اطمینان کے ساتھ داخل ہو اور جو نماز، جتنی نماز آپ کو ملے وہ اس میں آ کر آپ شامل ہو جائیں پڑھنے. یہ تعلیم ہے، یہ ادب ہے مسجد کا. جمعہ کے الگ آداب سکھائے گئے کہ جمعہ کے دن آدمیوں کو کس طرح بیٹھنا چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے. تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجد کی پہلی صف میں جگہ پانے کی کوشش کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے پہلی صف کا کتنا بڑا ثواب ہے تو لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، لڑیں گے کہ میری جگہ میں پہلے آیا. یہ ثواب ہے. اور پھر جمعہ کے خطبے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ آدمی پیچھے نہ بیٹھے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو آپ کے آگے کھلان کرانے کی حاجت نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو. پہلی صفیں مکمل کر لی جائیں. آپ قبلے کے رخ ہو کر بیٹھیں. ٹیکا لگا کر بیٹھنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے. زیادہ امکان ہے اکڑوں بیٹھنے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. ٹیکا لگا کر بیٹھنے سے بھی منع کیا، اس لیے کہ انسان کے جو اعضاء ہوتے ہیں ٹیکا لگانے کی وجہ سے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور وضو ٹوٹنے کے پورے امکانات ہو جاتے ہیں اگر ایک چھپکی بھی اسے لگ جائے. اس لیے اس چیز سے بھی منع کیا گیا. اور آدمی جب مسجد کے اندر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آ رہا ہے تو اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں. کپڑے اچھے سے پہن کر آنی چاہیے. زیب و زینت میں یہ بات بھی جانی ہے. یعنی اسلام نے بتایا ہے کہ مرد کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، عورت کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں. اس میں ان کپڑوں میں اسلام کا ایک اصول یہ ہے کہ آدمی جو کپڑے پہنے وہ تنگ نہ، ٹائٹ نہ، اس کے جو اعضاء چھپانے کے قابل ہیں وہ چھپ سکیں، صدر جسے کہتے ہیں. اب اگر ہم ایسا لباس پہن کر آ گئے جیسے کہ آج کل بہت سارے ایسے کپڑے نکل چکے ہیں کہ جب ہم نماز میں
ارکان تبدیل کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو ہمارا سطر اوپن ہو جاتا ہے، سطر کھل جاتا ہے۔ کھلے سطر کے نام کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو بھی بڑی کراہت ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ٹی شرٹ پہن کر آ جائیں، اس کے ساتھ جینس پینٹ پہنی ہوئی ہو، یا ایسے پینٹ پہنے ہوئے ہوں جو چھوٹے شرٹ کے ساتھ ہوں، آپ رکوع یا سجدے میں جائیں تو پیچھے والوں کو آپ کا سطر دکھتا ہو، نمایاں ہوتا ہے، اس سے منع کیا۔ ڈھیلے ڈھالے سطر کو چھپانے والے لباس پہننے کا حکم ہے۔ جس طرح آدمی ایک معزز مجموعے یا مجلس میں جاتا ہے اور جانے سے پہلے اپنے لباس پر جو خیال رکھتا ہے، جو اس کی تیاری ہوتی ہے، ویسی تیاری اور احساس کے ساتھ آدمی مسجد کے اندر بھی آنا چاہیے، اس لیے کہ سب سے بڑے دربار کے اندر وہ آ رہا ہے۔ اور کئی دنوں سے، اور تقریباً کل پرسوں 2 دن اس سلسلے میں بھی بات چیت بحث ہوئی، ٹوپی کے سلسلے میں۔ تو آپ کو یہ بتاؤ کہ یہ ٹوپی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم، یا کہیے کہ یہ ایک واقعہ آپ کو ملتا ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر، ابو سلمہ کی روایت کے مطابق ام سلمہ کے گھر کے اندر جو نماز تھی وہ ایک روایت ہے۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام کے علاوہ ہر جگہ ٹوپی اور عمامہ کا استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ پہنتے تھے ٹوپی کے ساتھ، یا کبھی صرف عمامہ پہنتے تھے اور کبھی ٹوپی پہنتے تھے، یہ باتیں آتی ہیں، روایات میں ملتی ہیں۔ تو اس ٹوپی کا مسئلہ کیا ہے جو نماز کے سلسلے میں بتائی گئی، کیوں اس کا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ تو یہ دیکھیے فرض نہیں ہے، ظاہر بات ہے، سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تواتر عمل ہے، مسلسل عمل ہے، کبھی اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت نہیں کیا ہے تو اسے سنت موقرہ کہا ہے۔ نماز کے اندر بہت ساری سنت موقرہ کی نمازیں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ٹوپی یا عمامہ پہننے یہ بہت زیادہ ہے، اور کبھی کسی ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اور آدمی جب اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تو وہ قید، وہ پابندیاں نہیں ہوتی جو نماز مسجد کے اندر جماعت کی نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اور صحابہ کرام کے پاس بھی اتنے کپڑے نہیں تھے، 2 کپڑے تک نہیں ہوتے تھے صحابہ کرام کے پاس۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کو کپڑا نصیب نہیں ہوتا تھا کہ جو کپڑا پہن کر وہ مسجد میں جا کر نماز میں جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ ایک صحابی کو اپنی بیوی کی کوئی چادر ہی لپیٹ کے نماز میں آ گئی، یہ اس وقت کی حالت تھی، تنگی تھی، کپڑا میسر نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام کا بھی معمول، تابعین کا، تبع تابعین کا، صلحائے امت کا، علماء کرام کا، آپ دیکھیں گے کہ ہر لوگ جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، کم سے کم ٹوپی کا اہتمام۔ عمامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمامہ اور ٹوپی آپ کی سنت ہے، اور اسے صرف سنت سمجھ کر ہم ترک کرنا، یہ اولاد ترک کرنے کے مطابق، مستحب کو چھوڑ کر، افضلیت کو چھوڑ کر کم تر درجے کو اختیار کرنا، اور اس میں بار بار مسلسل یہ کرنا۔ دارالفتہ بن نوری ڈاؤن کا بھی میں نے فتویٰ پڑھا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی میں نے پڑھا، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بغیر کسی عذر کے نماز پڑھنا یہ بغیر ٹوپی کے یہ مکروہ تنزیہ، مستحب کو چھوڑنا، افضلیت کو چھوڑنا۔ اگر آدمی ایسی جگہ ہے جہاں اس کے پاس کوئی کپڑا ٹوپی میسر نہ ہو، اور جب اس وقت نماز کے لیے میسر بھی نہیں آ سکتا ہے کہیں سے، تو اس وقت پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ لیکن آدمی کو وقت میسر ہے، ٹوپی میسر ہو سکتی ہے، ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب دیکھیے ایک مثال سمجھیے، سنت مجبوری میں اگر کوئی کام آدمی کر لیتا ہے تو اس طرح کی سنت پر اس کا گناہ نہیں، لیکن ہم جانتے بوجھتے عادت بنانے، فیشن بنانے، سستی اور کاہلی کے بنا پر یہ کام کریں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر محبت نہ ہونے کا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وضو کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ کیا کبھی کسی نے
چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، ایک چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا، یہ وضو کے فرائض میں سے۔ باقی چیزیں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک چھاڑنا، قید اللہ کرنا، یہ خلال کرنا انگلیوں میں اور پھر داڑھی میں، باقی یہ چیزیں وہ سنت اور مستحب۔ تو پھر یہ سنت ہیں تو ہم کبھی ہم نے ایسا کیا ہے کہ صرف ہم نے چہرہ دھو لیا، کوہنیوں تک ہاتھ دونوں دھو لیے، چوتھائی سر کا مسح کر لیا، پاؤں کو اندر داخل ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ وضو ہو گئے۔ تو یہ سنت کا اہتمام، سنت کا کو اپنانے کا انداز ہم صحابہ کرام سے سیکھیں۔ سنت سے ایسی محبت ہم کو ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام کو، ہر سنت کو ادا کرتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہو، ہمیں دل کا سرور محسوس ہو، دل کا اطمینان حاصل ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرنے کا جو جذبہ ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ فرض نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں فرض ہیں جس کی طرف ہماری اتنی توجہ نہیں ہوتی، یہ الگ بات ہے، اس کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا۔ لیکن جہاں آپ یہ کر سکتے ہیں اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس طرح کیا ہے، تو آپ اس طرح نماز پڑھنے سے آپ کو حرج کیا ہے؟ کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ کہیں بھی چھوڑ کر نکال کر پڑھنے کی کا حکم تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول آپ کا یہ تھا، صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، جتنے علماء کرام ہیں، صلحائے امت ہیں، سب کو دیکھیے اس شعار کو انہوں نے اختیار کیا، تو بھی گویا کہ مسلمانوں کا ایک شعار بن چکا ہے۔ یہ غیر مسلم بھی جب ہمارے ساتھ اپنی یکجہتی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹوپی پہن کر آپ کو بتاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، یکجہتی کے لیے میں نے آپ کے ساتھ آپ جیسا بن چکا ہوں۔ تو یہ ایک مسلمان کی نشانی، ایک مسلمان کا شعار بن گیا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ایک فیشن نہ بنائیں۔ کھلے سر نماز پڑھنا یقیناً جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح وضو میں صرف 4 فرض ادا کر کے یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا وضو مکمل ہوا، اسی طرح یہاں ان سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ مسئلہ ختم، کسی کو بحث کرنے کا موقع نہیں دیں۔ کیوں آپ یہ کہیں کہ یہ سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، واجب نہیں ہے؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اچھی بات ہے، توجہ آپ کو دلائی جا رہی ہے تو اس کو اختیار کریں، پڑھیں، اچھا لگتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نماز کو آتے ہیں، بہت ساری باتیں بتائیے۔ فرض نماز سے پہلے بھی کچھ سنتیں ہیں، اور سنت اور نوافل کی بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کا افضل اپنے گھروں میں پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی سنت و نوافل اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ آج ہمارے اندر یہ رواج، یہ عادت، یہ ماحول ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جا کر سنت اور نوافل اپنے گھروں میں پڑھ سکیں۔ کم سے کم ہم ان سنتوں کا اہتمام کریں۔ اتنی جلدی ہوتی ہے ہماری نمازوں سے نکلنے کی کہ ابھی پیچھے والے نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازی کے سامنے سے ہم گزر جاتے ہیں۔ بڑوں کا دیکھا دیکھی بچے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا جو ہے عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا۔ صحابی روایت کرنے والے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نمازی کے سامنے سے گزرنے کا اتنا بڑا عذاب ہے، وہ راوی بھول گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کہا تو 40 سال کہا، 40 نمازیں کہی، 40 دن کہا، 40 مہینے کہا، وہ بھول گئے۔ دیکھیے صحابہ کرام کتنی دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ باتوں کو پہنچاتے۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، میں بھول گیا، میرے ذہن سے بات نکل گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 40 ہو سکتا ہے 40 نمازیں بھی ہوں۔ آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ 40 نمازیں پڑھتے ہوئے آدمی کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، انتظار کروں اس گناہ کو کرنے سے جس کا عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس سے بہتر ہے کہ آدمی 40 نمازیں انتظار کرے، 40 مہینے انتظار کرے، 40 سال انتظار کرے، لیکن وہ اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ ایک نمازی کے سامنے سے گزر کر وہ گناہ بھر لے جس کا عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ گزر جاتا ہے۔ ابھی چارٹ پہلے تو نہیں تھا، ابھی چارٹ آپ کے سامنے کچھ اوراد ہیں، وظائف ہیں، کچھ تسبیحات ہیں، کچھ دعائیں ہیں، یہ نمازوں کا ایک حصہ ہیں۔ ہماری نماز، فرض نماز مکمل ہوتی ہے ان ساری چیزوں سے مل کر، سنتوں سے بھی ہماری نماز فرض مکمل ہوتی ہے۔ جو کوتاہی ہو گئی وہ ہماری سنت اور نوافل جو ہے اس فرض نماز کی کوتاہی کو مکمل کرتی ہے۔
لیکن ہم کو اتنی جلدی ہوتی ہے، اتنا ہم دنیا کی فکر لے کر نماز کے اندر آتے ہیں کہ ابھی دوسرا سلام نہیں کرتا اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور جانے کی فکر لگی رہتی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں۔ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو۔ وہ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے کہا نماز میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے قائم کر۔ یہ مرغی کی تو ٹھونگیں نہیں ہیں، آپ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، چھکا فٹ ایسے جیسے مرغی ٹھونگ مارتی ہے، یہ نماز نہیں ہے، اطمینان کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ایک شخص آیا نماز پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، کہا کہ نماز پڑھو، اس نے کہا کہ ابھی تو میں نماز پڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی، کہا کہ اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے قیام کرو، یہ نماز کا طریقہ ہے۔ پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز ادا ہونی چاہیے۔ کچھ دعائیں کریں اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ جو کچھ ہم کو آتا ہے، عربی دعائیں آتی ہیں تو عربی دعائیں کریں، اگر عربی دعائیں یاد نہیں ہے تو ہم اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد دوسری اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر تو عربی دعائیں ہی کرنی چاہیے۔ سنت و نوافل کا اہتمام یہ بھی ہونا چاہیے، مسجد میں اطمینان کے ساتھ آئیں۔ اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن اصل ہمارے فرائض اور جس کی تاکید اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کی ہے، اس کی طرف توجہ دیں۔ داڑھی کا مسئلہ، داڑھی اسے واجب قرار دیا ہے، ہر مسلمان داڑھی رکھے، داڑھی چھوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، چھوڑو اس کو، اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں انسان کی فطرت میں سے، یعنی وہ فطری چیزیں ہیں، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں فرماتی ہے کہ داڑھی رکھنا یہ تمام انبیاء کرام کا شیوا رہا، صلحائے امت نے اس کو واجب قرار دیا ہے اور اس کو ترک کرنا، بڑھانا اسے حرام قرار دیا۔ تواتر کے ساتھ اس پر اجتماع ہو تو اسے نص میں شامل کیا گیا ہے، یعنی کسی چیز کے حرام ہونے پر امت کے اجماع کو بھی تسلیم کیا گیا، اور امت اس بات پر متفق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ کے حنفی، مسئلہ کے شافعی، مسئلہ کے حنبلی، یہ سارے متفق ہیں، اور ان کا یہی قول ہے کہ مسلمان کو داڑھی رکھنی چاہیے۔ آج ہمارے چہروں سے وہ نکل چکی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فطرت اللہ میں، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کی نشانی اس داڑھی کو بنایا، مرد کی پہچان ہے، اور پھر آدمی اس کو نکال کر اسے صاف کر کے عورتوں کی مشابہت، مخنثوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، دوسرے قوموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت اختیار کرے وہ ان میں سے ہے۔ آج یہ مرض، یہ بیماری ہمارے اپنے بال کٹوانے میں بھی آ گئی ہے، نوجوان، بہت سارے نوجوان، بہت افسوس ہوتا ہے یہودیوں کی اس جال میں ہم پھنسے ہوئے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ مسلمان جس کو حرام سمجھتے ہیں، اس خنزیر کا، اس سور کا گوشت بھی ان کو کسی نہ کسی صورت سے کھلا کر ان کی جسم کی پرورش اس حرام گوشت کے ذریعے سے کی جائے، تاکہ ان کے اخلاق، ان کے کردار کے اندر بگاڑ پیدا ہو۔ اب اس یہودی ذہنیت نے مسلمانوں کے چہرے اور مسلمانوں کی ظاہری حالت کو بھی بدلنے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے فیشن کے نام سے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کس طرح کی کٹنگ، وہ آپ انٹرنیٹ سے نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک الگ الگ سپر کی ایک شکل ہے، شکل کے بال ہیں، ان کا اسٹائل ہے، دیکھنے میں بھی گھن آتی ہے، دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا، اور یہ تو ہماری تہذیب، ہماری کلچر، ہماری آئیڈیالوجی کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سر کے بال کترو تو سارے بال برابر ہونے چاہیے، کہیں کم اور کہیں زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہماری ہدایت ہم کو دی ہے، اسلام بڑی رہنمائی بھی کرتا ہے، لیکن اس کا خیال ہم نہیں کرتے۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اس کا خیال رکھیں، کیا ہماری پہچان ہم ایک مرد اور ایک مسلمان بن کر دکھانے میں کوئی عیب محسوس کرتے ہیں؟ کیا کوئی ہمیں
کمتری محسوس ہوتی ہے، اور خاص کر نمازوں کے اندر اس کا اہتمام کرنے سے ہمارا بگڑ کیا جاتا ہے، اس سے فرق ہمیں پڑ جانے والا کیا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ جب آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی وہ تیاری کر رہا ہے۔ ٹوپی پہننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز کا اہتمام کرنے کا، اہتمام کا اس کے اندر شوق پیدا ہوا ہے، اور وہ متوجہ ہو رہا ہے، اور اس کے خیال، اس کی فکر اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل ہونے لگتی ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی کپڑا سر پہ ہونا چاہیے۔ اور اس دارالفتہ میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ چونکہ مسجد میں جو ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں پلاسٹک کی یا چٹائی کی جو پتیوں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی کراہیت موجود ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی کسی معزز اچھے مجلس کے اندر، محفل کے اندر، مجموعے کے اندر وہ ٹوپیاں پہن کر جانا اپنے لیے پسند نہیں کرتا، تو اس لیے جب وہ اللہ کے دربار میں آ رہا ہے تو ایسی ٹوپیاں جو بار بار پہننے کی وجہ سے گندی بھی ہو چکی ہے، یا وہ ٹوپیاں کسی اچھے محفل میں، مجلس میں پہن کر جانا آدمی اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، تو پھر اللہ کے دربار میں کیوں؟ تو اس کو بھی مکروہ کہا گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی کپڑے کی، جالی کی وہ ٹوپیاں پہنے، اپنے پاس رکھے، اس کا اہتمام کرے، دل کے اندر ایک سکون رہے گا، توجہ ہماری اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رہے گی، اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ دوسروں کے کہنے پر نہیں ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت میں بھی ہم کو اجر ہے۔ سنت کا اہتمام صحابہ کرام کس طرح کرتے تھے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی جگہ سفر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے کسی جگہ رکے، وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے کوٹ میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت پوری کر کے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسری مرتبہ کسی اور موقع پر اس راستے سے گزر ان کا ہوا تو وہ فوراً وہاں رکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی حاجت پوری کی تھی وہاں گئے اور وہاں بیٹھ کر واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، لہٰذا مجھے کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو یہ محبت نے، اس جذبے نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں بھی کروں۔ یہ سنت کے ساتھ محبت کا جذبہ ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے، یہ انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معمولی سمجھ کر ترک نہ کریں، ورنہ ہم دین کے بہت ساری چیزوں کو معمولی سمجھ کر ترک کرتے چلے جائیں گے، پورا دین ہم سے نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہو تو آدمی کو چاہیے کہ خطیب کے قریب رہے، وہ دین سے قریب رہے گا، جتنا دور بیٹھے گا اتنا دین سے دور رہے گا۔ کیا کوئی بظاہر اس کے اندر کوئی توافق نظر آتا ہے کہ آدمی دور بیٹھا ہے تو دین سے دور ہو جائے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتی، اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی جس سے اللہ سے پیار ہو، اللہ کے دربار میں آنے کا شوق ہو، تو وہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے دربار میں قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرے گا، یہ فطری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر مشقت نہ ڈالنے کی وجہ سے ان چیزوں کو فرض کرا نہیں کیا۔ مسواک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے سلسلے میں کہا لولا ان اشق علی امتی لعمرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اس کے فوائد ہیں، یہ مسواک۔ اگر میری امت مشقت میں نہ پڑتی، میری امت کے لیے شاق نہ ہوتا، یہ مشکل نہ ہوتا، تو میں ان کو ہر نماز کے وقت وضو سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تاکہ امت مشقت میں نہ پڑے۔ کچھ چیزیں جو چھوڑ دی گئی ہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے آسانی چاہتے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تم سے تنگی اور مشقت میں تمہیں ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو اس آسانی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، غلط فائدہ نہ اٹھائیں، اس کو غلط نہ سمجھیں، اس کا اہتمام کریں۔ جب ہم کر سکتے ہیں، مجبوری کی الگ، معذوری کی شرعی حیثیت الگ ہوتی ہے، اس کے کچھ تقاضے الگ ہوتے ہیں، وہ الگ موقع ہوتا ہے جہاں آپ ایک ہی کپڑے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے باغ میں ہیں، کھیت میں ہیں، جہاں آپ کے پاس وہ چیز میسر نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن نماز اس لیے چھوڑ دینا کہ میرے پاس ٹوپی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بالکل آپ نے ایک فرض کو نظر انداز کیا، فرض کے ساتھ کوتاہی کی۔
تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کا خیال رکھیں, ہم ہمارے اپنی زندگی میں حسن پیدا کریں, محبت پیدا کریں. ہماری عبادتوں میں حسن آتا ہے, ہماری عبادتوں میں روح پیدا ہوتی ہے ان چیزوں سے. تو ان کا بہرحال چونکہ بحث تھی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے, تو اس کا خیال رکھیں. کیوں خواہ دوسروں کے ہم اعتراض کے شکار بنیں, معترضین کو موقع دیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بغیر اس کے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ کسی راوی نے اس کو روایت کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب ایک مرتبہ کیا ہے تو ہمارے لیے جائز کا موقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا. لیکن روایت یہ بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک موقع پر کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو جواز کا فتویٰ مل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا. پوری زندگی میں ایک مرتبہ کسی مجبوری کی وجہ سے یہ جواز کے لیے ہے. یعنی کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی ایسے موقع پر پہنچ جائے کہ وہاں اسے بیٹھنے کا کوئی موقع نہ ہو, یا کوئی تکلیف ہو, کوئی مرض میں مبتلا ہو, تو ایسی صورت میں یہ عذر شرعی ہوتی ہے. یہاں بتانے کے لیے کہ اسلام انسانوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا, لیکن اس کا ایک انداز الگ ہے. تو اسی طرح یہ کچھ چیزیں ہیں, ان کا خیال رکھیں. نماز پڑھنے جب آئیں تو ہمارا لباس بھی ایسا ہو کہ جو ساتر ہو, ہمارے جسم کو ڈھانپنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم رکوع میں جا رہے ہیں اور سجدے میں جا رہے ہیں, ہمارا سطر پیچھے والوں کو نظر آ رہا ہو. بڑی کراہت ہوتی ہے, اور نماز میں خیالات منتشر بھی ہوتے ہیں, اور ہماری یکسوئی بھی نہیں رہتی. تو یہ چیزیں اس کا اہتمام کریں. نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں. اس کی یاد کے لیے, اس کے ذکر کے لیے ہم نماز قائم کر رہے ہیں, تو اس میں کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے زندگی کے ہر کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.